یہ ہمارے ایک بہت پیارے دوست ہیں ملک صاحب، ملک اسد صاحب، ایوان اتحاد اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی آ گئے ہیں اور ان سے گپ شپ کرتے ہیں جی۔ ہم آپ کو ان سے بات چیت کراتے ہیں اور ملک صاحب بھی آ گئے تو یہ بڑا اچھا ہو گیا جی۔ تو آئیے ان سے ذرا گپ شپ کرتے ہیں۔ اچھا جی ویورز، ایسا ہے کہ ملک صاحب میرے پیارے بھائی، میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ سب میرے بھائی ہیں اور اس وقت میں شالے ویلی میں موجود ہوں۔ یہ میرا اپنا محلہ ہے، میری بائی برتھ پلیس ہے۔ اور ملک صاحب نظر بہت بڑے آتے ہیں، قد شد بڑا ہو گیا، بال جلدی سفید ہو گئے، کہتے نا فکرہ مار دینیاں بندے نو، تو ویسے ان کی عمر تھوڑی ہے، ینگ ہے۔ اور ملک صاحب سے ہم گپ شپ کرتے ہیں جی اور کوشش کریں گے اردو میں، ویسے پنجابی میں بھی ایتھے اساں نے جڑے پٹھواری ہو پٹھواری بھی اچھنی، پر اس وقت اردو میں ہم بات کریں گے تاکہ سب لوگوں کو سمجھ آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سید علی بابا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں بھائی جان؟ شکر اللہ کا۔ ملک صاحب تھوڑا سا یہ ہمیں آپ بتائیں، چھوٹی سی عمر میں یہ ایوان اتحاد اور پھر آپ اسلام آباد ایوان اتحاد کے مرکزی جو آپ کی تنظیم ہے اس کے آپ اب پریزیڈنٹ بن گئے، ڈے بائی ڈے مجھے تو پتہ ہے، لیکن ویورز کو بتائیں یہ شوق کیسے، کیوں، اور اس کا کیا آپ کیا سوچ کر آپ نے یہ تنظیم بنائی ہے؟ سر پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے ایوان اتحاد پاکستان جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کا ایوان برادری کے لیے نا، باقی بھی دوسری برادریاں، ہمیں شروع سے یہی شوق تھا کہ خدمت کریں ہم لوگ۔ تو خدمت کا آپ کو پتہ ہے، جب بھی کوئی جذبہ اٹھتا ہے تو بندے کے اندر، تو بندہ کوشش کرتا ہے پوری کہ میں کچھ نہ کچھ اپنے بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ تو سید علی بابا صاحب، بس میں نے شروع سے یہ جذبہ لے کر تو کوششیں شروع کی ہیں، تو ماشاءاللہ آج میں ایوان اتحاد پاکستان ضلع اسلام آباد کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، اور سب بھائیوں کی دعاؤں کے ساتھ، بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، میں جتنے بھی دوست وغیرہ ہیں، جس سے بھی کسی قسم کی کوئی مشکل آتی ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آ جائے، کسی قسم کے کوئی مسئلے مسائل، ایوان اتحاد برادری کے، ایوانوں کے بہت سارے آپ کو پتہ ہے آج کل مسئلے مسائل ہیں۔ ہمارے اسلام آباد میں سڈیا جو ہے وہ بہت تنگ کرتے ہیں، عام لوگوں کو بہت تنگ کرتے ہیں، اس لیے میرا شوق یہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر بندے کے دکھ سکھ میں شامل ہوں اور ہر بندے کے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ برادری میں یہ ہوتا ہے کوئی آپس میں مثلاً ایوان برادری کا، ایوانوں کا کوئی آپس میں جھگڑا ہو گیا تو اس میں جا کے کوئی صلح کرا دی، جرگہ وغیرہ کروا دیا، صلح کروا دی، بھائی اس میں کوئی خون خرابہ یا کوئی مسئلہ مسائل نہ ہو، باقی کوشش کرتے ہیں جتنا کسی کی مطلب ایوان برادری میں کسی کی بیٹی بیٹے کی شادی ہے، اس میں آپ لوگ اس میں بھی ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ جس طرح کسی کے پاس جہیز نہیں ہے، جہیز وغیرہ بچیوں کو دینا، کسی کے گھر راشن نہیں ہے، راشن دینا۔ باقی یہ کرونا میں بہت سارے مسئلے مسائل آئے ہیں، تو ہم نے اللہ کو حاضر ناظر جان کے خفیہ طور پر اللہ کے لیے سب بھائیوں کے ساتھ کیا ہے جتنا کر سکتے ہیں۔ تو ملک صاحب اللہ پاک آپ کو ترقی دے جی۔ اور ایوان اتحاد کے علاوہ بھی مجھے تو ویورز پتہ ہے، لیکن میں آپ کے لیے سوال کر رہا ہوں، ایوان اتحاد کے علاوہ بھی کرونا میں آپ نے کافی لوگوں کی مدد امداد کی، تو یہ سلسلہ آپ کرتے کیسے ہیں؟ کیا آپ ایوان برادری کے لوگ خود مل کے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں یا کوئی اور دوست احباب بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ہیں؟ نہیں جی سعید بھائی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی پاکٹ منی سے خود کریں، تو جتنا بھی آتا ہے ہمیں کچھ نہ کچھ ہم بچاتے رہتے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں، تو کسی بھی دوست بھائی کو کوئی بھی مشکل پیش آئے پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تنظیم بھی ہمارے ساتھ کرتی ہے، سارا کچھ کمپرومائز کرتے ہیں، سارا کچھ ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں۔ خوشی غمی میں جس کی کوئی خوشی غمی میں، ایوان برادری میں کوئی خوشی غمی ہو جاتی ہے، بہت دور سے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں جو ایوان اتحاد پاکستان کے، ملک ناصر امان، وہ ملتان سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ لوگ سارے لاہور، کراچی، فیصل آباد، پورے پاکستان سے جتنی نمائندگی ہوتی ہے وہ ایوان اتحاد کے جتنے ممبران ہیں وہ دکھ میں شامل ہوتے ہیں۔ تو ایوان برادری کے فورم سے آپ پاکستان کی دیگر برادریوں کو، پورے پاکستانیوں کو کوئی پیار محبت اتحاد کا کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ سارے بھائی کوشش کریں، پیار محبت بانٹیں، اور جذبہ ایمانی ہوتا ہے وہی سب کچھ پہنچاتا ہے۔ آپ کی نیت اچھی ہوگی تو آپ کے ساتھ لوگ اور برادریوں کے بھی آپ کے ساتھ ملیں گے، اور یہ پیار محبت ہے،
خلوص ہے، پیار محبت ہے سارا، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹیں گے جب آپ ایک اندازہ لگا لیں کہ ہم متاثرین اسلام آباد بھی ہیں. متاثرین اسلام آباد اب تک ہمارے ساتھ جو سڈیا کر رہے ہیں، تو اگر ہم 4 بھائی ہیں فرض کریں تو ایک کے ساتھ وہ کرتا ہے، اگر ہم چاروں اکٹھے نہیں ہوں گے تو ایک بازو نہیں ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ اسی طرح زیادتی کرے گا. دیکھیں ہماری بلادری عوان اتحاد بھی ہے یا عوان بلادری بھی ہے اسلام آباد میں، باقی بھی دوسری بلادریاں ہیں، ٹھیک ہے جی. ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. اس کا مقصد ہے سعید بھائی کہ ہم نے عوان اتحاد پاکستان کو اس لیے کھڑا کیا ہے کہ کل ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ درد بانٹیں، سب کو اکٹھا کریں. عوانوں کے علاوہ بھی جتنی بلادریاں ہیں وہ سارے مشترک بھئی ایک گٹھے ہو جائیں، پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں ایک پہ نا، تو ایک یکتا ہو جائیں. تو اس کو ملک صاحب یوں کہتے ہیں جیسے ایک لفظ کہا جاتا ہے نکار خانے میں طوطی کی آواز. ایک بندہ چلاتا رہے کرتا رہے کچھ نہیں ہوتا. جب آپ کسی مقصد کاز کے لیے سب لوگ اکٹھے ہو کر 4 6 10 100 50 200 بندے اکٹھے ہو کر اس مسئلے کو اٹھاتے ہیں تو وہ میڈیا بھی دیکھتا ہے، لوگ بھی دیکھتے ہیں، اور جس کے ساتھ یہ پرابلم آپ سالو کرنے جا رہے ہوتے ہیں جیسے سیڈیا، وہ بھی آپ کی بات سر. عوان اتحاد پاکستان کے جب ہم ممبران بنے تھے تو ہمارے اوپر، جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا اسلام آباد کا، تو میں ہمارے عوان اتحاد بلادری کے جو E11 اور E12 میں متاثرین ہیں ان کے ساتھ نئی حکومت گورنمنٹ آئی تھی اس وقت، تو ہم بھی گورنمنٹ کے ممبر ہی تھے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ عوان بلادری کے ساتھ بڑا ظلم زیادتی ہوئی ہے. سڈیے نے حکومت کو مس گائیڈ کر کے ان لوگوں کے بیچاروں کے مکان گرائے ہیں. پھر ہماری جتنی بھی تنظیمیں تھیں، عوان اتحاد پاکستان ہے یا تنظیم العوان ہے، جتنے بھی تھے، اس میں بالخصوص پیر عابد سلطان، پیر خالد سلطان صاحب جو سجادہ نشین ہیں دربار اکبر سلطان صاحب کے، سخی سلطان بہو سرکار کے، انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے. فردوس عاشق عوان صاحبہ تھی، انہوں نے ہمارے ساتھ. ذکیہ علوی عوان صاحب ہیں، انہوں نے. ملک ناصر عوان نے، بالخصوص ملک محمد اکرم عوان جو ساری عوان اتحاد برادری کے چیئرمین ہیں اور سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کمپرومائز کیا ہے اور ہمارے ساتھ چلے ہیں. اور اس کے بعد ہمارے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، صدر عوان اتحاد KP کے ملک حنیف عوان جو ہمارے بھائی تھے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، تو انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. تو ہمارا ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس دائر کیا ہے. تو شکر الحمدللہ ابھی ہمیں کوئی امیدیں لگ گئی ہیں کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ہماری کوشش جتنی بھی ہوتی ہے سعید بھائی کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، ہم سب کو حقوق کے لیے. اور میری یہی کوشش ہے کہ ہم سب گٹھے ہوں گے تو ہمیں اپنے حقوق ملیں گے، اگر ہم گٹھے نہیں ہوں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اچھا ملک صاحب، تھوڑا سا ویورز کو آپ یہ بھی کلیئر کریں، یہ آپ کا CDA کے ساتھ کامن ورڈز میں کہتے ہیں پھڈا، مطلب یہ جھگڑا ہے کیا؟ اس کی بیس کیا ہے؟ یہ اکثر دیکھا جاتا ہے ہر سال 2 سال بعد CDA کوئی تجاوزات ہیں جی، گرانے چلی گئے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی پتہ نہیں زمینوں پر قبضہ ہو گیا ہے تو CDA کی زمینیں ہیں. تو یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ تھوڑا مختصر سا یہ سمجھائیں کہ زمینیں کس کی ہیں، CDA یہ کیا کریکٹر کیا ہے، کیوں آپ لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے؟ سعید بھائی جو بات ہے نا یہ ڈاکومنٹس کی، ڈاکومنٹس جھوٹ نہیں بولتے، ٹھیک ہے جی. اور جو مالک ہوتے ہیں نا وہ مالک ہی ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں وہ چور ہوں گے، ٹھیک ہے جی. بیسیکلی ہمارے باپ و دادا جو تھے سارے تھے وہ سادہ لوگ، دیہات کے وقت کے اس طرح نہیں تھے نا. تو CDA میں یہ سسٹم ہوا ہے جس طرح کہ یہ عام سوسائٹی وغیرہ میں کسی میں ہو جاتا ہے کہ 10 کنال لیتے ہیں، 100 کنال ساتھ اس کے قبضہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. اور کئیوں کے انتقال رجسٹریاں دوسروں کو کنورٹ کر دیتے ہیں. اسلام آباد میں یہ چکر ہے کہ CDA مالکان کو کچھ نہیں دیتا، اور جو باہر کے ڈیلر وغیرہ ڈیلر حضرات ہیں یا کوئی دوسرے لوگ ہیں باہر سے آئے ہوئے یا جنہوں نے کوئی جیلی ڈاکومنٹیشن تیار جی وہ لے کے چلے جاتے ہیں. جتنے بھی آپ ایوارڈ وغیرہ نکالیں گے اس میں ڈیلر حضرات زیادہ لے جاتے ہیں، مالکان کو کچھ نہیں ملتا. تو ہمارا جو کیسز ہیں یہ 86 اور 85 کے ہیں، 1985-86 کے ہیں، ٹھیک ہے. آج تک نہ ہم کو کوئی زمینوں کے پیسے ملے ان کے متبادل، نہ ہم کو پلاٹس وغیرہ ملے ہیں BUP کے یا مکانوں کے یا زمین کے.
تو آپ کو پتہ ہے جو باپ دادا کی زمینیں ہیں، ہم کو اگر حقوق نہیں ملیں گے تو ہم کس طرح اٹھیں گے؟ اپنا حقوق تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا. اگر کوئی آپ اندازہ لگا لیں کوئی ویسے پرندہ بھی ہے تو وہ اپنا گھونسلہ نہیں گرانے دیتا. یہی بات ہے جی. تو اسی طرح ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے. میڈیا ہمارے ساتھ نہیں چلتا زیادہ تر. وہ آپ کو پتہ ہے آج کل سیڈیا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ خرید لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ چلنے والا تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن ہم نے کوشش اب اس لیے جاری کی ہے، جدوجہد اس لیے کر رہے ہیں کہ سب کو اسی طرح مشترکہ کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتا ہے. مطلب جو مورثی جائیداد کہتے ہیں نا، باپ دادا کی اسلام آباد سیکٹرز میں جن کی جائیداد ہے، اس میں ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ ایک موقف میں نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے بزرگوں سے، یعنی آپ کے باپ دادا سے یہ گورنمنٹ نے زمینیں خرید لی تھی اور اب آپ لوگ اس پہ ناجائز قابض ہوتے ہیں. اور یہ کیا مسئلہ ہے؟ سر ناجائز قابض تو کوئی نہیں. ہم لوگوں کے باپ دادا سے جو خریدی ہے نا اس کے بھی ڈاکومنٹس ہیں، اور جو انہوں نے کیا ہمارے ساتھ، آپ کو پتہ ہے کوئی بھی پروسیجر ہوتا ہے تو بائی ایگریمنٹ ہوتا ہے. ایگریمنٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ ابھی اندازہ لگا لیں اسلام آباد ہے، ہمارے ساتھ ناانصافیاں چیک کر لیں آپ. E11 کے ساتھ گولڈا شریف لگتا ہے اور ایک ندی بہتی ہے. E11 گولڈا کی طرف جو مین گولڈا کی آبادی ہے ادھر 35 سے 40 لاکھ روپیہ مرلہ ہے، اور اس طرف جو دوسری سائڈ ہے ادھر 2000 روپیہ کنال ہے. یعنی آپ کو جو سی ڈی اے پیمنٹ کرتا ہے وہ 2000 کنال کے حساب سے 2000 روپیہ کنال پر کنال کے حساب سے کرتا ہے. ہمارے ساتھ اتنے ظلم زیادتی ہوئی ہیں. اور جو انہوں نے اپنی پلاٹنگ کی ہوئی ہے وہ 35 لاکھ روپے مرلہ وہ دے 35 لاکھ روپیہ مرلہ ہو رہا ہے. تو ساری کنسٹرکشن کر کے 2-4 کروڑ میں پلاٹ دیتے ہیں. اچھا یہ سی ڈی اے جو ہے وہ آپ کو فرض کریں وہ ندی کے دوسری طرف 2000 روپیہ کنال دے رہا ہے، تو آپ کسی کو وہ 10 لاکھ روپیہ مرلہ کیوں نہیں بیچتے یا بیچ نہیں سکتے؟ کیا ہوتا ہے؟ سر وہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈی سی آرڈر ہو جاتا ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہو جاتا ہے، وہ ڈاکومنٹ ضبط کر لیتے ہیں. تو فرض کریں یہ ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں نا رینج روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں 35 لاکھ روپے مرلہ ہے، تو یہاں پہ اگر ڈی سی ریٹ لگتا ہے 35,000 روپیہ کنال لگ جاتا ہے تو کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا. گورنمنٹ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ مجھے بتائیں گورنمنٹ کے خلاف کیا کوئی کر سکتا ہے؟ اچھا مجھے تھوڑی سی یہ بھی سمجھ آئی، میرا جو سمجھ آئی میں ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ سی ڈی اے جو ہے وہ آپ لوگوں کی زمینوں کا یہ جو مطلب صدیوں پرانا 35,000 روپے کی 2 کنال اور اس طرح مطلب یہ ریٹ لگانے کی بجائے موجودہ مارکیٹ ریٹ کے مطابق آپ کو پیسے دے آپ کی زمینوں کے، تو بے شک وہ پھر اس کو ایکوائر کرتا جائے. سر میری بات یہ ہے نا سعید علی بابا صاحب کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل آپ سمجھدار ہیں، کسی جگہ بھی چلے جائیں، کسی جنگل میں چلے جائیں، وہاں پہ بھی آپ کو لاکھ روپیہ مرلہ نہیں ملے گی. یہی بات ہے جی. آج کل کے جو ریٹ وہ لگا رہے ہیں وہ بھی آج کل 10 لاکھ روپیہ کنال کے ریٹ لگا رہے ہیں آج کل جو انکوائر کر رہے ہیں اسلام آباد میں. اور اسلام آباد میں یہ ظلم زیادتی ہے کہ پورے اسلام آباد میں ایک جیسا سلوک نہیں ہو رہا. کسی جگہ انتقال رجسٹری کھلی ہوئی ہے، کسی جگہ بند ہے. جہاں پہ کسی کا ہاتھ ڈلتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بھئی ان کو پتہ ہے کہ اگر ملی بھگت کے ساتھ نا اسلام آباد میں کوئی ایسے سیکٹر بھی ہیں، ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ انتقال رجسٹری انہوں نے بالکل نہیں بند کی، اور جہاں پہ ملکانہ حقوق پہ اس وقت بھی 25 سے 30 لاکھ روپیہ مرلہ بک رہی ہے. ٹھیک ہے جی. بیچ میں کوئی سیکٹر انہوں نے بھائی سی ڈی اے کے نام پہ بھائی اس طرح کر کے اوورسیز پاکستانیوں کے نام پہ انہوں نے نکال کے کوئی کس کے نام پہ نکال کے تو اس طرح اسکیمیں بنا کے اپنے جتنے بھی افسران ہیں ان کو نواز رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بیوروکریٹس کو نواز رہے ہیں، باہر جج وغیرہ کو نواز رہے ہیں. اس طرح کے بھائی بہت ظلم زیادتی ہے. اچھا جی کافی حد تک لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ مسئلہ کیا ہے. وہ بات بہت سنجیدہ شروع ہو گئی تھی جی. میں یہ چاہتا ہوں ملک صاحب آپ گورنمنٹ کو، عدالت کو، آپ نے ایک شکوہ کیا کہ میڈیا آپ کا ساتھ نہیں دیتا، تو جی سعید علی بابا آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی ساری بات چیت میڈیا سے شکوہ تو آپ کو دور ہو گیا جی. تو کچھ آپ اپنے الفاظ میں گورنمنٹ سے، عدالت سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہیں، کوئی میسیج؟ سر میں جناب عمران خان صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنا بھی متاثرین اسلام آباد سے ظلم زیادتی ہو رہا ہے یہ بند ہونا چاہیے. جج صاحبان سے، سپریم کورٹ کے اعلیٰ جو جج ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ ریکویسٹ ہے کہ بندوں کے ساتھ ناانصافیاں ختم کی جائیں اور ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور جتنے بھی سننے والے چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے میں کرتا ہوں ریکویسٹ کہ انصاف ہونا چاہیے.
اور آرمی چیف سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، عاجزانہ طور پہ کہتا ہوں کہ سر جہاں پہ ساری دنیا بس رہی ہے، اسلام آباد کے متاثرینوں کو بھی بسنا چاہیے کہ آج کل کے حالات اتنے میں آپ کو بتاؤں سعید علی باوا صاحب کہ ہمارے تقریباً 2-3 سال سے جو بجلی کے میٹر ہیں یہ بھی بند کیے ہوئے ہیں، گیس کے میٹر ہیں ان پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے، جو سیکٹر کھلے ہوئے ہیں ان پہ بھی پابندی لگی ہوئی ہے۔ گورنمنٹ سے میں نے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے میٹر فی الفال کھولنے چاہیے انہیں، اور جتنے بھی ہمارے آگے کنسٹرکشن کے کام ہیں ان کو کھولنا چاہیے، اور ظلم و زیادتیاں ختم کرنی چاہیے۔ جہاں پہ روڈ وغیرہ نہیں ہے روڈ بنانی چاہیے۔ اسلام آباد قدرتی طور پہ بہت حسین خوبصورت علاقہ ہے، بہت خوبصورت شہر ہے، دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو ہم بھی وہاں کے ہیں، پہچان ہے ہماری، تو ہماری سب سے یہی اپیل ہے، دردانہ اپیل ہے کہ ظلم زیادتی بند کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ ملک صاحب سے گپ شپ عوض کی، آپ نے سنی، آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، بات مرغوں سے شروع ہوئی اور سی ڈی اے سیکٹر تک چلی گئی، لیکن ہم بینگ اے جرنلسٹ یہ ہمارا فرض ہوتا ہے کہ جس کی جو آواز ہے، ہم میڈیا پبلک کی آواز بنتے ہیں۔ ملک صاحب کی گفتگو سے جو میرے ذہن میں چند باتیں آئی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہو رہی ہے سی ڈی اے کے ان سیکٹرز میں، اسلام آباد، گولڑہ شریف وغیرہ جو ملک صاحب نے بتائے، یہ بیسک رائٹس ہیں، بجلی، پانی، گیس، روڈ انفراسٹرکچر، جینے کا بنیادی حق ہے، یہ تو سب کو دینا چاہیے، اس پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، ملک صاحب نے چیف جسٹس صاحب سے بھی اپیل کی، پرائم منسٹر سے بھی، آرمی چیف صاحب، تمام بڑے اداروں سے، اور مجھے ان کی باتوں سے یہی لگا کہ یہ جو سی ڈی اے کے اسلام آباد کے متاثرین ہیں، یہ ان کی زمینیں ہیں، جو بھی معاملات ہیں، یہ اس بات پر ایگری ہیں کہ سپریم کورٹ اگر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے وہ من و عن یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ہوتا بھی اسی طرح بھی، وہ منگلا ڈیم بنا تھا تو منگلا ڈیم کی جو ڈیم کے اندر جو آبادی آئی تھی، آج بھی وہ لوگ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ویزاز دیے گئے، نیشنلٹیز دی گئی، جابز دی گئی۔ بھائی میں آپ سے یہ آخری بات کرنا چاہوں گا کہ میری سب سے یہی اپیل ہے آپ کے تھرو کہ انتقال رجسٹری کھول دیں، گیس بجلی کے میٹر وغیرہ کھول دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب بھائیوں کی متاثرینوں کی اچھا ملک صاحب ایک اور چیز بھی ہے، میں بیٹیاں ہیں، جوان ہیں، انہوں نے شادی کر کے بیاہ کر کے دینی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کوئی ذمہ دار یہی ہوتا ہے کہ یا کوئی بیچے گا زمین وغیرہ بیچ کے تو اپنی بیٹیوں کی یا بیٹے کی شادی کرے گا۔ ہر بندے کے پاس اتنے سورس نہیں ہوتے، مطلب جائز دیکھے نا، گورنمنٹ جائز کرے۔ تو ویورز بارش بھی شروع ہو گئی ہے، اور میرے چینل کے اس ریفرنس سے آپ دوستوں سے جو بھی آپ اس کو آگے اس لنک کو شیئر کر سکتے ہیں کہ شاید کہ ہماری آواز بھی گورنمنٹ تک پہنچ جائے۔ ہمارا تو فرض ہے جی، بارش لگ گیا اور میں بارش میں بھی آپ کے لیے رپورٹنگ کر رہا ہوں، کسی کو اس کا حق مل جائے تو آپ کا دین بھی سنور جاتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ملک صاحب کی ساری باتوں سے مجھے تو یہی لگا، قانون پسند ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو قانون فیصلہ کرے، لیکن سی ڈی اے کے چند لوگ جو ہیں جو کہ اپنوں کو نواز رہے ہیں، اور یہ بہت سارے معاملات انہوں نے آپ کو بتائے، اس سے گریز کیا جائے۔ تو میں اب آپ سے اجازت چاہوں گا، بارش لگ گئی ہے اور بارش میں بیٹھنا بڑا ناممکن ہے، سردی کی بارش ہے، تو دیکھتے رہیں اپ بول ٹی وی، اور اسے اپنے ویورز تک آپ پہنچایا کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کیا کریں، اور اپ بول ٹی وی کو آپ سبسکرائب بھی کیا کریں، تاکہ اس طرح کی جینون اور اچھی رپورٹیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔